رانا صاحب، یہ کوئی ایسا بیان نہیں ہے، ایسا سنجیدہ بیان نہیں ہے جس میں تبصرہ کروں. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر غیر سنجیدہ بیان پہ کوئی تبصرہ کیا جائے. بلاول صاحب اتنے بچے بھی نہیں ہیں، مگر سیاست سے نابلد ضرور ہیں. سو اگر انہوں نے کوئی بیان دے دیا ہے تو مجھے اجازت دیں کہ میں اس پہ کوئی زیادہ تبصرہ نہ کروں. آصف صاحب، ان کے بیان سے قطع نظر ایک ڈبیٹ جنریٹ کی تھی کہ وزیر اعظم کی عدم موجودگی میں جو ہے وہ پاکستان کے جو ملکی میں کہتے دیتے ہیں ویسے پرائم منسٹر پاکستان وہ اپنی موجودگی میں کون لیتے ہیں. تو کیا آئین قانونی طور پر جو سینئر منسٹر ہیں، جو انٹیریئر منسٹر ہوتے ہیں، کیا یہ ان کے دائرہ اختیار میں نہیں آتے بہت سارے امور کو لینا؟ دیکھیں آصف صاحب، مجھے کئی دفعہ افسوس ہوتا ہے کہ ٹوٹل نان ایشوز کو ہم میگا ایشوز بنا لیتے ہیں. اس نے کسی حد تک آئین کا مطالعہ بھی کیا ہوا ہے. ظاہر ہے کہ میں تقریباً 32-33 سال سے سیاست میں ہوں، سو بہت ساری رولز آف بزنس سے باقاعدہ طور پر آگاہ ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ بحث بے معنی تھی، بلا جواز تھی، اور جس طرح پاکستان میں ایک روایت بن چکی ہے کہ عوام کی توجہ انتہائی غیر موزوں چیزوں کی طرف ہم ڈائیورٹ کر دیتے ہیں. میں یہ بھی واضح کر دوں کہ اس میں میڈیا کا کسی حد تک کردار ہوگا، مگر میں میڈیا کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا رہا. میں ان لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہوں جو آئین اور قانون اور دنیا کے جو پارلیمانی نظام ہیں ان کے آئین کو مد نظر رکھ کر اس کے باوجود بے پر کی اڑاتے رہے. مجھے دنیا کا ایک پارلیمانی نظام حکومت بتا چھٹی پر ہو، غیر ملکی دورے پہ ہو یا ملک سے باہر گیا ہو تو ان کی جگہ آئینی طور پر کوئی اور لے سکتا ہے، کوئی اور وزیر اعظم ایکٹنگ کے طور پر لے سکتا ہے، کیونکہ وہ موجد ہے پارلیمانی نظام کا. ان کے پرائم منسٹر کئی دفعہ ہفتوں کے حساب سے چھٹی پہ ہوتے ہیں، ہفتوں کے ساتھ، ویکس. پیچھے نظام چلتا رہتا ہے کیونکہ کابینہ ذمہ دار ہے، اور پارلیمانی نظام حکومت میں وزیر اعظم کی جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا. میں برطانیہ کی بات کر رہا ہوں، ہندوستان کا دیکھ لیں، آسٹریلیا کا دیکھ لیں، کینیڈا کا دیکھ لیں، اور پھر خود پاکستان کا دیکھ لیں. ہاں، کوئی انفارمل یا کوئی ایمرجنسی، اور جب میں انفارمل کہتا ہوں تو وہ آئین اور قانون سے علیحدہ ہے، مگر انفارملی کوئی سسٹم کوئی بھی ملک طے کر لے تو وہ قانونی نہیں ہوگا، انفارمل ہوگا. پرائم منسٹر خود پچھلے 3 سالوں میں کئی دفعہ بیرون ملک گئے. کیا اس سے ملک کے اندر قانونی یا آئینی خلا پیدا ہو گیا؟ مجھے یاد ہے کہ پچھلا جو ان کا دورہ تھا تقریباً 10 دن پہ معیب تھا. کیا اس سے قانونی یا آئینی خلا پیدا ہوا یا کسی اور وزیر اعظم کی ضرورت محسوس ہوئی؟ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پارلیمانی نظام میں وزیر اعظم ہی وزیر اعظم ہوتا ہے، اور اس کی غیر موجودگی میں، اس کی بیماری میں، اس کی چھٹی میں، ملک میں موجود نہ ہونے کی صورت میں کابینہ اپنا کام کرتی ہے، اور پاکستان کی کابینہ اس کے مطابق اپنا کام کر رہی ہے. جو سالانہ رپورٹ جاری ہوئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کالعدم تنظیموں کے خلاف آپریشن نہیں کر رہا، تو اس بیان کو آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ میں پاکستان کی عوام
پاکستان کی مکنہ پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوں. امریکہ یا کسی غیر ملکی رپورٹ کے سامنے جواب دہ تو نہیں ہوں. ہم بہت کچھ سوالات اٹھا سکتے ہیں جو امریکہ پاکستان کے حوالے سے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, اور یہ رپورٹس تو چلتی رہتی ہیں. ایک اور امریکی بھی رپورٹ ہے کہ پاکستان, اور وہ آج ہی پریس میں آئی ہے, کہ پاکستان کے عسکریت پسندوں کے خلاف اقدامات سے فلاں تنظیموں کے لیے اس خطے میں زمین تنگ ہوئی ہے, اس کی کارروائیوں میں بہت بڑی رکاوٹ ہوئی ہے. سو میرا خیال ہے کہ ہمیں ہر رپورٹ کو سیریسلی نہیں لینا چاہیے. میں آپ کے اس اہم سوال کے جواب میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس رپورٹ پہ نہ جائیے, میری کسی وضاحت پہ نہ جائیے. جون 2013, مئی 2013 کی پرانی اخبارات نکال لیجئے جو اس پہ فوکس رکھتے ہیں. مجھے لگتا ہے آپ فوکس رکھتے ہیں. ایک ریکارڈ نکال لیجئے پچھلے 12-13 سالوں سے دہشت گردی کی کارروائیوں پاکستان کے اندر. آپ کو مئی جون میں جو ریکارڈ آئے گا کہ ہر دن 5, 6, 7 ہر روز دھماکے ہوتے تھے. اب اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہفتے, کئی دفعہ مہینے گزر جاتے ہیں کہ کوئی دھماکہ نہیں ہوتا. اس سے بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ مکمل طور پہ دہشت گردی ختم ہو گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی امپرومنٹ آئی ہے, اور امپرومنٹ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس لیے آئی ہے کہ سول ملٹری, تمام پولیٹیکل پارٹیز, پاکستان کے عوام, پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز نے مل کر ایک بہت بڑی جدوجہد کی ہے جو دنیا کے لیے ایک مثال ہے. یہ جدوجہد ابھی جاری ہے, مگر اس میں امپرومنٹ آئی ہے, اور جو آن گراؤنڈ امپرومنٹ آئی ہے وہ سب کے سامنے ہے. یہ محتاج نہیں ہے کسی امریکی یا غیر ملکی رپورٹ. السلام علیکم. سر یہ بتائیے گا کہ 45 ارب کا بجٹ پیش کیا گیا جس میں سے 800 ارب پنجاب کے لیے رکھی گئی, لیکن اس میں اس سال 31 ارب روپے جو ہے بے گھر افراد ہیں متاثرین ہیں ان کے لیے کٹوتی کر دی گئی ہے. تو کیا وہ بے گھر ہی رہیں گے؟ دوسرا سوال یہ ایڈ کر دیا اس کے ساتھ میں 110 ارب ڈالر کا نقصان مجموعی طور پر دہشت گردی سے پاکستان کو ہو چکا ہے, لیکن جب سے بہتری آئی ہے لیکن ثمرات جو ہے ابھی تک نظر نہیں آئے, کیونکہ جو بیرون ممالک جو سرمایہ کاری ہے وہ GDP وہیں پر ہے, اس میں 1% بھی اضافہ نہیں ہوا. کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میری گزارش ہے, پچھلے 3 دنوں سے بجٹ یہ معاملہ چل رہا ہے. پرسوں جو سروے آف پاکستان, اکنامک سروے آف پاکستان ہے, اس کو انویل کیا وزیر خزانہ نے. اس پہ ایک سیر حاصل پریس کانفرنس ہوئی. کل 2 گھنٹے کی بجٹ تقریر, اور اس کے بعد رات گئے تک میں دیکھتا رہا کہ بجٹ بھی معاملات چلتے رہے. ابھی آج جو پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس ہے اسحاق ڈار صاحب نے, وہ ایک تفصیلی کی, ابھی تھوڑی دیر پہلے ختم ہوئے. تو میرا خیال ہے کہ آج, اول تو میں فائنینشیل ایکسپرٹ ہوں ہی نہیں, میں نے بہت سارے جو میری منسٹری کے ایریاز ہیں میں نے ابھی مزید دیکھنا ہے. میٹنگز ہماری ہوتی رہی ہیں پہلے کہ اس کے لیے آپ اتنا دیں, اس کے لیے ہم درخواست کرتے رہے, مگر میں نے جو ایکچوئل بجٹ فگرز ہیں اس کو دیکھنا ہے اور پرکھنا ہے کہ کس حد تک ہماری جو ڈیمانڈز ہوئی ہیں وہ میٹ ہوئی ہیں. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ مجھے آپ کا سوال ویل لیفٹ کرنے دیں, اور اب بجٹ کی اسمبلی میں بھی اس پہ سیر حاصل بحث ہوگی. تو میں ذمہ ہوں اپنی منسٹری کے حوالے سے, آن گوئنگ وار آن ٹیرر کے حوالے سے, IDPs کا ڈائریکٹلی تو نہیں مگر انڈائریکٹلی منسٹری آف انٹیریئر انوالوڈ ہے. تو میں اس پہ اپنا موقف اصل جو فگرز ہیں ان کو دیکھ کر دوں گا. جس طرح بجٹ کے حوالے سے بات نہیں کری کہ آپ کی یونیورسٹی کا ریلیونٹ ہے وہ نیکٹا ہے. نیکٹا میں انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ کے بنانے کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ 1 ارب 60 کروڑ میں جو جاری ہوتے ہیں, لیکن 1 سال گزرنے کے باوجود وہ نہیں ہو سکتا. تو وہ انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ کب تک جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا, باقاعدہ طور پہ نیکٹا کب فعال ہوگا؟ نیکٹا فعال ہے. آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایریاز میں بہت زیادہ پرویکٹیو ہے.
اس کی تفصیل میں بالکل آپ سے شیئر کر سکتا ہوں، بلکہ این سی نیکٹا کو کہوں گا کہ تھوڑا سا اس پہ یہ اب ایک روایتی سوال ہو گیا کہ غیر فعال ہے، بالکل غیر فعال نہیں ہے، ہاں اس کے کام میں مزید وسعت کی ضرورت ہے، اس سے میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔ وہ کچھ فنڈز کا بھی مسئلہ ہے، کچھ ہیومن ریسورس کا بھی مسئلہ ہے، ہم نے کچھ ایڈریس کیے ہیں، بہت سارے نئے افسر آئے ہیں، پولیس کے آئے ہیں، دوسرے آئے ہیں، اور اس میں اضافہ ہوگا۔ ہاں جے آئی ڈی ایک اہم مسئلہ تھا، اس پہ میں چونکہ آپ نے اگین ایک اہم سوال کیا ہے، بجٹ سے متعلقہ نہیں ہے، بجٹ ہمیں پرائم منسٹر سے میں نے کوشش کی، فائنانس منسٹر کی، وہ مل گئے۔ انہوں نے وہ جو فنڈز تھے جے آئی ڈی ان پرنسپل اپروو ہو گئی، مگر اس کے لیے دفتر اور بڑا دفتر کی ضرورت تھی، تو یہ پیسہ مخصوص ہوا، تو اس کی بہت بڑی وافر تعداد اس پیسے کی انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی ایک بلڈنگ، جس کی ماہانہ جو رینٹ تھا اس پہ خرچ ہونا تھا۔ میں نے اسے اپروو نہیں کیا، میں سمجھتا تھا کہ یہ اتنی بڑی رینٹ ہے یا کرایہ ہے کہ یہ بہت بڑا بوجھ حکومت پر بھی اور نیکٹا پر بھی پڑے گا، تو 2-3 مہینے اس رکاوٹ میں رہے، وہ بالکل تیار تھے اس کو ایکٹیویٹ کرنے میں۔ تو اب ہم نے ایک آلٹرنیٹ نکالا ہے، ہم نے ایک نئی بلڈنگ لی ہے جو کسی حکومتی ادارے کے پاس تھی، اور ان سے تقریباً تمام معاملات طے ہو چکے ہیں۔ اس بلڈنگ کی رینوویشن، اس کی برنگنگ اٹ ان لائن ود ریکوائرمنٹس آف نیکٹا، وہ شروع ہو رہی ہے، اور آئندہ چند مہینوں میں یہ نیکٹا کی بلڈنگ ان پلیس ہوگی، اور جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ، وہ جیسے آپ نے کہا جو انتہائی اہم عنصر ہے اس نیکٹا کا، انشاءاللہ وہ فعال ہو جائے گا۔ جی آخری 2 سوال۔ تھوڑا ہاتھ نیچے رکھیں گے آپ، مہربانی۔ آپ کا شکریہ، آپ کا ایک تو خوش آمدید، آپ یہاں میرے علاقے میں آئے، دوسرا مجھے خوشی ہے کہ آپ کا بڑا فوکس ہے، یہ بڑے کم لوگوں کو پتہ ہے، جو میں آج شام کو انشاءاللہ چکلالہ کے مقام پہ ایک بڑے ہاسپٹل کا تقریباً 1 ارب اس پہ آئے گا، اور وہ صرف میرے حلقے کے نہیں ہوگا، پوری پنڈی ضلع کے لیے ہوگا۔ میں یہ بھی واضح کر دوں کہ یہ تقریباً 800 کنال زمین جو شام کو میں نے اس کا افتتاح کرنا ہے، یہ پنڈی میں ہے اور سی ڈی کے پاس تھی، اور لوگ اس پہ قبضہ کر رہے تھے انفرادی طور پہ۔ کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ قبضہ واگزار کرایا جائے، مگر میں نے ادھر کلر سیدہ میں ایک اسکول کی زمین پر قبضہ واگزار کرایا، اور لوگ کہتے تھے کہ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ ہوا، اور آج وہاں ایک گراؤنڈ، ایک جمنیزیم موجود ہے۔ اسی طریقے سے پہلے مرحلے میں نے قبضہ گروپوں سے یہ 800 کنال زمین واگزار کرائی، جس کے لیے سال لگے، پچھلی دور سے میں نے شروع کیا۔ پھر ایک اور مرحلہ تھا کہ سی ڈی او کہا جائے کہ یہ آپ کے کام کی زمین نہیں ہے، اس پہ ہم پبلک سروس کے پروجیکٹس کریں، تو بالآخر مجھے وزیر اعظم کو اس میں ملوث کرنا پڑا، اور ان کی ڈائریکٹیو پہ یہ زمین اب میں نے پنجاب گورنمنٹ کے نام کرائی ہے، لیز کرائی ہے، اور اس پہ آج جیسے آپ نے کہا کہ بڑا ہاسپٹل، ایک اسٹیڈیم، اور چونکہ بہت بڑی کمی ہے گریو یارڈز کی پنڈی میں، تو تقریباً 200 کنال پہ محیط یہ گریو یارڈ ہوگا، جو ماڈل ہوگا۔ ماڈل اس لیے ہوگا کہ وضو کے لیے جگہ ہوگی، ذرا دور کے علاقوں کے لیے
ٹرانسپورٹ مہیا ہوگی، اللہ نہ کرے کہ کسی کے گھر پوتیدگی ہو، مگر موت برحق ہے، اگر ہوتی ہے تو ہم اس گھر کے لیے آسانی پیدا کریں تاکہ جو شخص اس جہاں سے چلا گیا ہے اس کے کفن دفن کا انتظام، اس کی یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس کا آج میں آغاز کر رہا ہوں، افتتاح کر رہا ہوں۔ شناختی کارڈز کے حوالے سے بھی آپ نے بڑی اہم ایشو، اس کے بعد ایک سوال میں لوں گا اور پھر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میں یہ بار بار کہہ چکا ہوں کہ پاکستان میں صحیح کام اگر آپ کرنے چلو تو بہت رکاوٹیں ہیں، غلط کام کرنے چلو تو رکاوٹیں بہت کم ہیں۔ پاکستان میں غلط کام کرنا آسان ہے، صحیح کام کرنے میں بہت رکاوٹیں ہیں۔ آپ، مجھے نہیں پتا کہ ڈان نیوز سے ہیں یا ڈان نیوز سے ہیں، میں ڈان نیوز کی تو بات نہیں کرتا، مگر ڈان اخبار ایک بہت سنجیدہ اخبار ہے، ایک بہت سیریس اخبار ہے اور بالکل سیدھی ناک پہ چلنے والا اخبار ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کسی کہنے پہ خبر لگاتا ہے یا کسی کہنے پہ ایڈیٹوریل لکھتا ہے۔ وہاں آپ کے ایڈیٹر ظفر عباس صاحب ہیں جن سے میرا بڑا پرانا تعلق ہے۔ جب میں نے یہ آغاز کیا اس چیز کا تو جتنا نیگیٹو ایڈیٹوریل ڈان نیوز کا تھا میں حیران ہو گیا۔ مجھے گلہ ہے ظفر عباس صاحب سے بھی اور ڈان کی انتظامیہ سے بھی۔ میں کسی کو چیلنج تو نہیں کرتا، نہیں اچھے بھی آئے میں بہت ساری اخبارات، مگر خدا کے لیے انصاف کریں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان کی نیشنل ڈیٹا بیس اتھارٹی کو میں کلین اپ کر سکوں۔ تو چند سوالات آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں نے کہا کہ نادرا بڑا کرپٹ ہے، میں نے کبھی نہیں کہا۔ مجھے بتائیں، ریکارڈ پہ لائیں کہ میں نے کہا ہے کہ نادرا بڑا کرپٹ ہے۔ میں نے یہ ضرور کہا ہے اور پہلے دن سے کہا ہے کہ کسی کرپٹ آدمی کی نادرا میں گنجائش نہیں ہے، اور میں کہتا تھا کہ نادرا اینڈ کرپشن کی ناٹ گو ٹوگیدر، یہ میں کہتا ہوں اور اب بھی کہتا ہوں۔ اس کا آغاز ابھی ملا منصور کے جب سے واقعہ ہوا ہے اس سے نہیں ہوا۔ میں نے جب سے اس نے واری سنبھالی ہے میں نے سب سے پہلے نادرا پہ توجہ دی اور میں ریکارڈ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ پچھلی دور حکومت میں صرف 2 سال ملا کے کوئی 400-500 یا 600 ملا کے 2 سال میں کارڈ بلاک کیے گئے۔ اس سے پہلے سال سے خواہ جل مشرف کے دور میں، خواہ پچھلے شکر عزیز صاحب کے دور میں، خواہ پیپلز پارٹی کے دور میں، اس پہ فوکس ہی نہیں تھا۔ میں حیران ہوا کہ رحمان ملک صاحب نے جب میں نے پیچھے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے وضاحت کی۔ رحمان ملک صاحب کو میں ان کی اپنی حکومت کے قواعد بھیج دیتا ہوں۔ مجھے شک ہے کہ وہ انہوں نے جو کوٹ کیے وہ کوٹ کیے جو ایجنسیز ریکمینڈ کرتی ہیں۔ ایجنسیز تو اب بھی ریکمینڈ کرتی ہیں۔ ایجنسیز جو ریکمینڈ کرتی ہیں اس میں نہ تو کارکردگی نادرا کی ہے نہ ہی کارکردگی حکومت کی ہے۔ سب سے بڑی ذمہ داری غلط کارڈز کو بلاک کرنے کی نادرا کی ہے اور اس کے بعد منسٹری آف انٹیریئر کی ہے۔ اس پہ میں نے فوکس کیا اور ان تقریباً 2.5 سالوں میں 2.5 لاکھ سے زیادہ کارڈز بلاک ہوئے ہیں۔ 2.5 لاکھ سے زیادہ، 29,000 سے زیادہ پاسپورٹس بلاک ہوئے ہیں، بلکہ بلیک لسٹ ہوئے ہیں۔ یہ زبان سے کہنا آسان ہے، اس پہ بہت کام ہوا ہے، اور یہ سب کچھ اس واقعے سے پہلے کی بات ہے۔ اب میں آپ کے سوال کی طرف سے آتا ہوں۔ ملا منصور اور بہت ساری چیزیں جو نکل رہی ہیں وہ 2001، 2002 اور 2003 کے حوالے سے، اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ان کی رینیول پچھلے دور میں ہوئی، ان شناختی کارڈز کی رینیول بھی ہوئی ہے، پچھلے دور میں ہوئی، پچھلی حکومت کے دور میں ہوئی، مگر میں نے پھر بھی کسی کو مورل الزام نہیں ٹھہرایا۔
اس ایکسرسائز میں اس لیے پڑھا ہوں، ہماری نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے بہت ضروری ہے، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ بہت بڑی تضییق ہے نادرا کے لیے، کرپشن اور یہ ساری چیزیں، یہ چیلنج ہے۔ اور اگر میں نے چیلنج کے طور پہ لیا ہے تو یہ مسئلہ کوئی پی ایم ایل این کے بارے میں تو نہیں ہے، میرے حوالے سے، اس سے میرے حلقے میں کو تو مجھے زیادہ ووٹ نہیں ملیں گی، یہ پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے ہے، ہماری نیشنل ڈیٹا بیس اتھارٹی کی عزت کے حوالے سے، ان کے نام کے حوالے سے، اس کے خوش نامی کے حوالے سے مشکل ترین کام ہے، مگر وہ شروع ہو گئے۔ کس طرح ہوگا، میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی، یا میں آپ سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، آپ بھی یہاں ہوں گے، میں انشاءاللہ یہ کر کے دکھاؤں گا۔ کہتے ہیں یہ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوگی، میں نے سب سے پہلے اس کا بندوبست کیا کہ لوگوں کو آپ دفتر نہیں بلائیں گے، اس پہ میں نے گھنٹوں 4 دن متواتر میں نادرا جاتا رہا، آپ گواہ ہیں، اور ہم نے وہی طریقہ نکالا جو ہم نے ایس ایم ایس کی ویریفیکیشن کے لیے نکالا تھا، سم کی ویریفیکیشن کے لیے نکالا تھا، مگر اس کے لیے آپ کو دفتر آنا بائیو میٹرک ویریفیکیشن کے لیے۔ یہاں ہم ڈیٹا پی ٹی اے کا یوز کر رہے ہیں، مگر پہلے مرحلے میں ہم 2.5 کروڑ خاندانوں کو بھیج رہے ہیں اس کی فیملی ٹری، کہ کیا فیملی ٹری میں جو لوگ ہیں یہ واقعی آپ کے خاندان کا حصہ ہیں۔ اس سے بہت سی کلیننگ اپ ہوگی۔ اب میرے میں اگر 2-3 گھسیٹ دیے گئے ہیں، آپ کے خدا نخواستہ فیملی ٹری میں 2-3 کہاں سے گھسیٹ دیے گئے ہیں، اس کا سوائے آپ کے یا میں خود دیکھوں بڑا مشکل ہے اس کا سارا سفٹ کرنا، مگر اب گھر بیٹھے ہوں گے، اور میری آپ کے توسط سے پورے پاکستانی قوم کو یہ ہے کہ میرے ساتھ تعاون کریں، ہمارے ساتھ تعاون کریں، نادرا کے ساتھ تعاون کریں۔ جب نادرا کی طرف سے آپ کو یہ میسج آئے گا تو تفصیل سے دیکھیں کہ آپ کی فیملی ٹری میں کوئی باہر سے تو نہیں، مطلب وہ سارے لوگ آپ کی فیملی کا حصہ ہیں۔ پہلے مرحلے میں پہلے 3 مہینوں میں ہم 2.5 کروڑ جو فیملی سربراہ ہیں ان کو بھیجیں گے۔ آخری میٹنگ میں نے فیصلہ کیا کہ ہم 10.5 کروڑ جو سم اونرز ہیں سب کو بھیج دیں، وہ اگر فیملی کے 4 بھائی ہیں 4 کو بھیج دیں، صرف ہیڈ آف دا فیملی، صرف والوں کو نہ بھیجیں۔ سو بائی 3rd اور 4 months یہ پیغام ہر شخص کو جائے گا، خواہ وہ فیملی کا ہیڈ ہے، خواہ وہ عام سم ہولڈر ہے، کہ اپنی فیملی ٹری دیکھیں۔ اب دیکھیں اس میں مجھے تعاون کی ضرورت ہے۔ اب ہر چیز پہ کیڑے نکالنا، ہر چیز پہ تنقید باندھنا، وہ تو ہی ہے، اس ملک کی کلچر تنقید بن گیا ہے، مگر کچھ مثبت طرف بھی ہم توجہ دیں۔ اگر تھوڑی سی توجہ دیں گے اور آپ کلیریفائی کریں گے تو اس میں آپ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے اپنا کنٹریبیوشن کر رہے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دعوت دی ہے کسی کو بھی کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ غیر ملکیوں نے پاکستانی شناختی کارڈ حاصل کر رہی ہیں آپ کے دائیں بائیں، آپ کے پڑوس میں، آپ کے ہمسائیگی میں، آپ ہمیں لکھیں۔ میں آپ کو بتا دوں ابھی ہم اسکیم باقاعدہ ہم تو اگلے مہینے سے شروع کر رہے ہیں، بلکہ شاید اس مہینے کے 15 تاریخ تک شروع کر رہے ہیں۔ ابھی سے اطلاعات آنی شروع ہو گئی ہیں، میرے دفتر اطلاعات آنی شروع ہو گئی ہیں، اور فوری طور پر ابھی ہمارا 2 ہفتے لگیں گے ہمارا سسٹم سیٹ اپ کرنے میں، ہم نے وہ شروع کر دیا، اور اگر ایک پکڑا جائے گا تو اس سے اور زیادہ نکلیں گے، اس پہ ہم نے انعام رکھا ہے۔ اور میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں، میں نے اس دن جو چھوٹی سی میڈیا کانفرنس کی تھی تو میں نے کہا تھا کہ یہ 3 مہینے یہ کام چھوڑیں، اس پہ لگیں، ایک آدمی کی نشاندہی کریں گے صحیح تو 10,000 روپیہ ملے گا۔ اب میری ذمہ داری تو نہیں ہے، پچھلے لوگ کس نے بھرتی کیے، کیسے بھرتی، وہ نادرا کا حصہ ہیں، ان کی بہت ساری غلط کاروائیاں ہوئی، پچھلے دور کی بات ہے۔
انہیں 2 مہینے کی ہم ایمنسٹی دے رہے ہیں. ایمنسٹی, یہ ذرا غور سے سنیں, ایمنسٹی دے رہے ہیں, اور یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ بھی نشاندہی کریں. اس میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے, غلط شناختی کارڈ. مگر اگر اندر سے ہمیں رپورٹیں آنی شروع ہو گئیں تو پھر اس کا بہت اچھا انجام ہوگا, بڑا مومنٹم ہوگا. ہم نہیں پوچھیں گے کہ یہ آپ کی وجہ سے ہوئی یا کسی اور وجہ سے ہوئی. اس کے بدلے اس کیس میں, صرف اسی کیس میں اگر کسی حوالے سے اس شخص کا نام آتا بھی ہے تو ہم ایک دفعہ کے لیے درگزر کریں گے, صرف اس کیس میں. یہ نہیں ہے کہ نشاندہی ایک طرف اور اس کا نام کسی اور کیس میں آ جائے تو اس کیس میں پروسیکیوشن ہوگی. جو نادرا کے ملازمین اس ایمنسٹی کو اویل نہیں کریں گے, 2 مہینے کے بعد قانونی کارروائی ہوگی, اور جو بھی پکڑا جائے گا قید 14 سال ہے. میں نے اسپیشل پروسیکیوشن ایک سسٹم سیٹ اپ کر لیا ہے کہ ہم مثال بنائیں گے ایسے لوگوں کی جنہوں نے پاکستان کی آئیڈینٹی اور شہریت بیچی, بالکل مثال بنائیں گے. اسی طریقے سے وہ لوگ جنہوں نے غلط طریقے سے شناختی کارڈ حاصل کیے, ان کو بھی 2 مہینے کے بعد, اگر وہ خود 2 مہینے میں داخل. سو یہ ایک ملٹی پرانگڈ, اور بھی ایشو اس کے ایریاز ہیں. باٹم لائن یہ ہے کہ عام شہری تنگ نہ ہو. یہ بار بار بغیر تصدیق کیوں کہا جا رہا ہے کہ جی بے گناہوں, یہ معصوم لوگوں کو تنگ کیا جائے. بھائی نہیں کیا جائے گا. عام آدمی تو گھر بیٹھے ہوں گے, مگر گھر بیٹھ کر ذرا سم ضرور پڑھیں اور اس پہ بٹن ضرور دبائیں یس اور نو کا. نو کا اگر یس ہے تو وہ جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے, غلط ہے تو بٹن ضرور دبائیں. اتنی تکلیف کرنی پڑے گی. یہ کوئی اتنی بڑی تکلیف نہیں ہے جو ملک کی سلامتی سے زیادہ اہم ہو. باقی جو تنقید کرنے والے ہیں, میں انہیں کہتا ہوں آپ تنقید کرتے رہیں. انشاءاللہ تعالی میں نادرا, منسٹری آف انٹیریئر, بہت ساری چیز لمبی میں فہرست آئندہ کروں. بڑے لوگ کہتے ہیں سمز نہیں ہو سکتے, سمز ویریفیکیشن نہیں ہو سکتی. یہ 3 مہینے میں کس طرح ہوگی؟ 7 سال میں نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہماری ملی جلی کاوشوں سے ہوئی کہ نہیں ہوئی. کمپنیز نے کہا, پرائم منسٹر کے پاس چلے گئے, ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں جی, یہ وزیر داخلہ ہمارے پیچھے. ہوئی کہ نہیں؟ وہ یہاں رہے, ان کی 6 ارب انویسٹمنٹ بھی یہاں رہی, وہ اپنا کام بھی کر رہے ہیں, اور یہ ویریفیکیشن بھی ہوگی. 7 سال پہلے تو نہیں ہوئی. اور بہت ساری چیزیں ہیں. انشاءاللہ منڈے کو اس پہ تفصیل سے بات ہوگی. میری آپ سے توقع ہے کہ آپ یہ قوم تک پیغام پہنچائیں گے کہ ویریفیکیشن قومی فریضہ ہے, قومی فریضہ. اس میں عام آدمی کو تنگ نہیں کیا جائے گا. کسی کو نادرا آفس آنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی لائنوں پہ نہیں لگایا جائے گا. ہاں, جو کارڈ مشکوک ہیں اس کی ویریفیکیشن کے لیے کسی نہ کسی سٹیج پہ شاید, اگر آپ کا کارڈ مشکوک ہے پھر آپ کو ویریفیکیشن کے لیے اپنے مقامی نادرا سینٹر آنا پڑے گا. مگر کتنے لوگ ہوں گے؟ کم ہوں گے. اور جس کا کارڈ مشکوک ہے اس کو ویریفیکیشن کے لیے نادرا آنا کوئی گناہ نہیں ہے. آپ سب کا بہت جی آصف صاحب آخری بھول تو نہیں یہ سوال. اچھا کوئی شک. ماشاء اللہ گراس روٹ لیول پہ کام ہو رہا ہے. میرا اپنا ننیال گاؤں ہے دراصل, لیکن علاقے میں سر گیس کے حوالے سے لوگوں کی ایک ہے, آپ سے بڑے عرصے سے ترینہ مطالبہ ہے کہ اگر گیس ادھر آ جائے تو آپ کی جو عزت ہے اس میں مزید اللہ تعالیٰ کا. مجھے بڑی خوشی ہوئی. یہ تو آصف صاحب آپ سے میرا بھی رشتہ قائم ہو گیا. اب آپ نے میرے خلاف کوئی خبر لگائی تو میں کہوں گا کہ آپ کا تو ننیال میرے علاقے میں ہے. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے, اور میں بالکل لگی لپٹی کے بغیر کہتا ہوں. میں خود جس سے تعلق رکھتا ہے میرا علاقہ چونترا ہے, چپڑی چونترا, مگر میں وہاں بھی کہتا ہوں کہ اس علاقے کے لوگ, میری خوش قسمتی ہے کہ اس علاقے کے لوگ میرے حلقے میں ہیں, اچھے لوگ ہیں, مقدمہ بازی میں نہیں پڑتے, جھگڑالو نہیں ہیں, علاقے کی ترقی چاہتے ہیں.
کوئی اچھا کام کرے اس کی تائید کرتے ہیں، اسے خوش ہوتے ہیں، غلط کام کرے تو بہت ایک اچھا روایتی طور پہ اچھا علاقہ ہے. میں نے بھی اربوں روپے کے فنڈز یہاں دیے ہیں، اور انشاءاللہ یہ تو اس بجٹ کا ہے، 4-5 مہینے کے بعد ایک اور بہت بڑا پیکیج یہاں لے کے آؤں گا، کیونکہ یہ میرا فوکس ہوتا ہے اپنے حلقے میں. ایک بہت بڑا ہسپتال، اور آپ دیکھیں گے کہ اگلے مالی سال میں وہ واہ میں مکمل ہو جائے گا. میں نے 5 سال کا پروجیکٹ 2 سالوں میں مکمل کرایا ہے، وہ تقریباً 1.5 ارب کا ہے. میں آپ سب کو وہاں لے کے جاؤں گا، اور انشاءاللہ میرا دوسرا علاقہ بھی دیکھیں گے. وہ حلقہ نہیں ہے جہاں سے میں منتخب ہوں، میں MNA یہاں سے منتخب ہوں. وہاں سے چند ہزار سے جس حوالے سے میں ہار گیا، وہاں بھی میں نے 1,08,000 یا 6,000 ووٹ لی. مگر جو کچھ ہوا میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. مگر میں جہاں سے نہیں جیتا وہاں بھی میں نے اربوں کے پروجیکٹس شروع کیے ہوئے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ہسپتال کا پروجیکٹ جس کا میں آج اعلان کرنے والا ہوں، یہ اس سال انشاءاللہ تیزی سے آگے بڑھے گا. آواز جی بالکل دوست، نہیں وہ ملا کے کوئی تقریباً وہاں کی کوئی 2 ارب اور کچھ کے بنتے ہیں. ایک بہت بڑی میگا واٹر سپلائی اسکیم جس کا 59 کروڑ ہے، جو میری 3-4 یونین کونسل کو اکٹھا. پھر میں جہاں بھی پانی کی کمی ہوتی ہے پھر میں واٹر سپلائی، کیونکہ یہ تو ویسے ہی نئے کام ہے، تو وہ بھی کروڑوں کے فنڈز. میں تفصیل میں نہیں گیا، مگر میں جو بات کرنا چاہتا تھا صاحب، ادھر مسئلہ یہ ہے کہ گیس ہے نہیں. ہم پنڈی اسلام آباد سے ہیں. آج کل گرمیوں کے موسم میں کئی ہمارے علاقے ہیں جہاں گیس چولہوں میں نہیں ہے. یہاں پائپیں بچھانا تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر جب تک گیس ہوگی نہیں یہ بل علاقے کے لوگ دیتے رہیں گے. مجھے یہ کہا گیا ہے کہ اس سال کے آخر سے LNG ایکسپورٹ کے حوالے سے بہتری آئے گی. تو انشاءاللہ تعالی آپ سے وعدہ ہے کہ گیس کی سپلائی میں بہتری آئی تو یہاں گیس کو سپلائی کرنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اس وقت گیس کی سپلائی مسئلہ ہے. گیس کو عام کرنا اس علاقے میں نے پچھلا اپوزیشن کا دور دیکھا ہے. وہاں میں نے اپوزیشن میں رہ کے بہت سارے گاؤں کو گیس کی کنیکشن دی. انفارچونیٹلی گیس کم ملتی ہے، کم آتی ہے. تو دعا کریں کہ بہتری ہو. میں انشاءاللہ اس پہ خصوصی توجہ دوں گا.